اگر بیٹے کا تعمیر شدہ گھر دوسرے بیٹے کو دے دیا تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ دانیال صاحب کوہاٹ سے پوچھتے ہیں، ہم 2 بھائی اور 5 بہنیں ہیں۔ میرے والد صاحب نے انتقال سے پہلے امی کو بطور مہر گھر دے دیا تھا۔ امی نے انتقال سے پہلے یہ گھر بڑے بھائی کے نام کر دیا تھا، کیا شرعاً یہ جائز ہے؟ ایک سوال تو ان کا یہ ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے، 2 سال پہلے میں نے اس گھر میں فرسٹ فلور کی کنسٹرکشن کروائی، کیا اسے نکال کر گھر تقسیم ہوگا یا اس کے ساتھ تقسیم ہوگا؟ یعنی یہ جو کنسٹرکشن انہوں نے کروائی ہے، جب پورا گھر وراثت تقسیم ہوگا تو ان کو وہ کنسٹرکشن الگ سے دی جائے گی یا اس کی قیمت دی جائے گی یا پورا گھر سب میں برابر ڈیوائڈ ہوگا؟ تو یہ آپ کے اصل میں 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ ابو نے انتقال سے پہلے امی کو بطور مہر گھر دے دیا تھا، وہ تو ٹھیک ہے، امی کا ہو گیا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ امی نے انتقال سے پہلے یہ گھر بڑے بھائی کے نام کر دیا تھا۔ یہاں 2 چیزیں قابل تحقیق ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ امی نے انتقال سے پہلے جو گھر بھائی کے نام کیا تھا، محض نام کیا تھا یا ہینڈ اوور بھی کیا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ امی اگر اسی گھر میں بھائی کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ رہتی تھی تو جب تک قبضہ نہیں دیں گی ہدیہ شریعت میں مکمل نہیں ہوتا۔ اور قبضہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ والدہ اس گھر سے کچھ دیر کے لیے نکلیں اور اپنا سارا سامان بھی نکالیں، کیونکہ جب تک جس کا سامان گھر میں ہوتا ہے نا، شرعاً قبضہ اسی کا متصور ہوتا ہے۔ مالک مکان کرایہ دار کو کہتا ہے نا گھر خالی کرو، تو خالی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ نکل جاؤ، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامان بھی خالی کرو۔ جس کا سامان گھر میں پڑا ہوتا ہے اسی کا قبضہ شرعاً بھی سمجھا جاتا ہے، قانون بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر والدہ ہی کا سارا سامان فرنیچر وغیرہ اس گھر میں موجود تھا تو والدہ 100 دفعہ بھی کہہ دے کہ یہ گھر میرے بیٹے کا ہے، بلکہ کاغذات میں بھی ڈاکومنٹیشن بھی کر دیں اور کاغذات میں بھی اس کے نام کر دیں، تو یہ گھر بیٹے کے نام شرعاً بیٹے کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا۔ شرعاً ملکیت میں داخل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو مکمل قبضہ دیا جائے، یا گھر سامان سمیت ہبہ کیا جائے، یا والدہ کا اس میں سامان ہی نہ پڑا ہوا ہو، تو پھر ہم کہیں گے کہ ملکیت ٹرانسفر ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ انتقال سے پہلے کیا ہے، تو انتقال سے پہلے اگر والدہ نے یہ کام بیماری کی حالت میں کیا ہے اور وہ بیماری جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو پھر شریعت میں جب کوئی شخص بیماری کی حالت میں کوئی کام کرتا ہے، کوئی ہدیہ وغیرہ دیتا ہے کسی کو اور اسی میں اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے احکام الگ ہیں۔ اس میں ہبہ اور گفٹ کے نافذ ہونے کی الگ ڈیٹیل ہے، جس میں جاؤں گا تو جواب بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو اگر ایسا ہے کہ والدہ نے بیماری کی حالت میں یہ گھر آپ کے بیٹے کو، اپنے بیٹے کو دیا ہے اور ہینڈ اوور بھی کر دیا، تو پھر اس کے احکام آپ یعنی دوبارہ یہ سوال پوچھیں، اس کے احکام الگ ہیں۔ تو بظاہر آپ کے سوال سے یہ لگتا ہے کہ انتقال سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کافی پہلے اور بیماری کی حالت میں نہیں بلکہ صحت کی حالت میں کیا، تو میں اسی کے حساب سے جواب دے رہا ہوں۔ تو اگر والدہ نے یہ گھر صحت کی حالت میں، جس میں آپ کی ڈیتھ بھی نہیں ہوئی تھی، اس بیماری میں بھی نہیں دیا اور صحت کی حالت میں اپنے بیٹے کو وہ گفٹ کر دیا اور قبضہ بھی دے دیا، جو تفصیل میں نے بتائی ہے، تو پھر بیٹا اس کا مالک ہو گیا۔ اور پھر بیٹے پھر جو ہے نا، والدہ نے کام غلط تو کیا، کام تو اچھا نہیں کیا، اولاد میں بھی برابری ضروری ہے۔ بلا وجہ کسی ایک بیٹے کو نوازنا یہ اچھا کام نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے شریعت میں۔ تو لیکن بہرحال ہبہ نافذ ہو گیا، اب اس میں وارثوں کا حق نہیں ہے، اور اگر اس تفصیل کے مطابق ہبہ نہیں کیا گیا تو یہ وراثت ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ آپ نے اس کے اوپر جو گھر بنایا تھا، تو اگر آپ نے اس وقت باقی وارثوں سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا، یا جو زندہ لوگ تھے جو اس گھر میں شریک تھے، یا والدہ کا گھر تھا تو ان سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ میں کوئی خاص ایگریمنٹ کیا تھا، تو وہ ایگریمنٹ آپ بتائیں کہ کیا ایگریمنٹ کیا تھا۔ جیسے مثلا آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اوپر پورشن تو بنا رہا ہوں لیکن یہ میں بطور قرض کے بنا رہا ہوں، جب یہ وراثت تقسیم ہوگی تو یہ پیسہ مجھے لوٹایا جائے گا۔ اگر اس قسم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا تو پھر یہ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ نیچے کا گھر کا کوئی اور مالک ہے اور اس کے گھر پہ آپ اپنے لیے کوئی چیز بناتے ہو، گویا اس کا گھر بطور عاریت آپ استعمال کر رہے ہیں، یعنی بطور یعنی استعمال کے لیے آپ نے اس کی زمین کو استعمال کیا ہے۔ تو جو زمین کو جب بھی کوئی کسی کے لیے استعمال کرتا ہے تو صاحب زمین، جس کی زمین ہے، جس کی پراپرٹی ہے، اس کو ہر وقت اجازت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ آپ اپنا پورشن اکھاڑ کے لے جائیں۔ تو وارثوں کو یہ حق ہے کہ وہ آپ سے کہیں کہ یہ اپنا پورشن خالی کرو، یہ ملبہ اٹھا کے لے جاؤ۔ تو اس لیے یہ پہلے سے طے کر لینا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ہم وارثوں کو کہتے یہ ہیں کہ بجائے کہ اوپر والے بھائی کو یہ کہا جائے کہ اپنا پورشن اٹھا کے خالی کرو، اس کا بھی نقصان ہوگا اور آپ کو بھی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو صلح کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ نیچے والے لوگ جو ہے نا وہ کیا کریں، وہ اسٹیٹ ایجنٹ سے قیمت لگوائیں کہ یہ صرف اگر نیچے کا پورشن ہوتا، اوپر والا پورشن نہ ہوتا،
تو صرف نیچے کا اگر گھر ہوتا تو اس کی ویلیو کیا ہوتی, اور جب یہ ڈبل منزلہ بن گیا ہے تو اس کی ویلیو میں کتنا اضافہ ہوا ہے, تو وہ اضافہ جو ہے اوپر والے بھائی کو دے دیا جائے, اور نیچے والے گھر کی جو الگ سے قیمت ہوگی وہ آپس میں بطور وراثت تقسیم کر لی جائے. مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے 2-4 اسٹیٹ ایجنٹ سے معلوم کروایا تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ دونوں پورشن جب بکیں گے تو دونوں پورشن کی قیمت فار ایگزامپل 1 کروڑ روپے ہے, اور اسٹیٹ ایجنٹ کہتا ہے اگر اس گھر میں اوپر والا پورشن نہ بنتا تو پھر نیچے والے گھر کی قیمت فار ایگزامپل 60 کروڑ روپے ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر والے پورشن کی وجہ سے اس گھر کی قیمت میں 40% اضافہ ہوا ہے. تو اب جب یہ پورا گھر بکے گا تو 40% بہتر یہ ہے کہ اوپر والے بھائی کو دے دیا جائے اور باقی 60% ورثہ آپس میں اپنے شرعی حصص کے حساب سے ڈیوائڈ کر لیں.